بابا دیا کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کرانے پہ آمادہ ہو گئے تھے۔ وہ شہر میں اسی کام میں مصروف تھے۔ دیا دادی کو قائل کر رہی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ شہر چلیں۔ دادی کسی طور پر آمادہ نہ تھی۔ اس کا انہیں اکیلے چھوڑنے کا جی نہ تھا۔ وہ انہیں رسانیت اور محبت سے منانا چاہتی تھی اور یہ اس کی منت سماجت تھی کہ دادی کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بیٹے کی پہلی اولاد ہونے کے باعث ان کی بے حد لاڈلی تھی۔ جب اس نے ناراضگی کی دھمکی دی تو انہیں بات ماننی ہی پڑی تھی۔ 2 دن بعد بابا کو انہیں لینے آنا تھا۔ دادی اپنے ہمسایوں سے ملتی پھر رہی تھیں۔ وہ اپنا گھر چھوڑ جانے کے خیال سے اداس بھی تھیں۔ یہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی۔ دادی اپنے بستر پہ سکون کی نیند سو رہی تھیں، جبکہ وہ شاید 1 آدھ گھنٹہ نیند لینے کے بعد اٹھ گئی تھی اور اب کروٹیں بدلتے جانے کتنے گھنٹے بیت گئے تھے۔ رات اپنے اندر ہزاروں بید چھپائے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے چوکیدار کی سیٹی کی گونجنے والی آواز کے علاوہ اندر باہر خاموشی کا راج تھا۔ موسم بدل جانے کے باعث فضا میں غضب کی سردی تھی۔ دادی کے خراٹے کمرے کی فضا میں گونج رہے تھے۔ اسے خراٹوں میں کبھی بھی نیند نہیں آتی تھی۔ لائبہ بھی سوتے میں خراٹے لیا کرتی اور اسے اتنی ہی چڑ ہوتی۔ اسے بلا دریغ جھنجھوڑ کر جگا ڈالتی۔ وہ بیچاری پھر جاگے یا سوئے یہ آرام سے سو جاتی۔ اگلے دن لائبہ ڈھیروں شکایتوں کے ساتھ بابا کے سامنے فریادی بنی کھڑی ہوتی، مگر اس کے سامنے کسی کی چل سکتی تھی؟ اللہ کرے آپ کا شوہر اتنی زور سے خراٹے لیا کرے کہ آپ سونے کو ترسیں۔ لائبہ کی ایک نہ چلتی تو وہ بددعاؤں پہ اتر آتی۔ اس وقت اسے لائبہ کی بددعا یاد آئی تو مسکرا دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سرہانے پڑی میز پہ رکھے جگ کو دیکھا، وہ خالی تھا۔ حالانکہ دادی کی عادت تھی جگ میں رات کو پانی رکھنے کی۔ شاید بھول گئی ہوں۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ باہر جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر پیاس کا احساس شدت اختیار کرنے لگا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بالآخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ سوچا اور دل کڑا کر کے باہر کچن تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دادی کی نیند خراب کرنے کا اس کا جی نہیں چاہا تھا۔ دروازے کی چٹکتی گرائی اور برآمدے میں آ گئی۔ ڈیوری میں لگے انرجی سیور کی روشنی صحن تک بھی پہنچ رہی تھی۔ چاند غائب تھا۔ ہر شے پہ خاموشی اور پراسراریت کا تاثر تھا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ مدھم سی روشنی کچن کی کھڑکی کے ذریعے وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے لائٹ آن کیے بنا ریک سے گلاس اٹھایا اور سنک کی ٹونٹی کھول کر گلاس بھرا۔ ابھی منہ کی طرف لے کر گئی بھی نہیں تھی کہ فضا میں گونج اٹھنے والی فائر کی آواز سے اس کا دل کانپ گیا۔ مگر وہ اس وقت کچھ اور دہل گئی جب صحن میں باری باری چند سائے خاموشی سے کودے۔ اسے لگا اس کا دل حلق میں آ گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ پہ ساخت ہو گئی۔ پہلا خیال چوروں کا ہی تھا۔ وہ لمبے ترنگے آدمی جن کے چہروں پہ سیاہ ڈھاٹیں اور ہاتھوں پہ چمکتی رائفلیں تھیں، دندناتے ہوئے آنگن، برآمدے اور پھر کمرے کے کھلے دروازے میں جا گھسے۔ دیا کو ایک پل کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول جائے گا اور وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ خوف سے ساکن آنکھیں لیے وہ اسی حالت میں کھڑی باہر جھانکتی رہی۔ کچن کی لائٹ نہ جلانا اس کے لیے کتنا مفید ثابت ہوا تھا۔ او بڑھیا، اٹھ، تیرے باقی گھر والے کدھر ہیں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک کرخت آواز سنی۔ دادی کا خیال آیا تو خوف کے ساتھ تشویش بھی ہوئی۔ چابیاں نکال، بڈھی، سونا نقدی جو بھی ہے شرافت سے ہمارے حوالے کر دے۔ اور کیا تو گھر میں اکیلی ہے؟ وہی شفاق آواز پھر گونجی۔ دیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جانے دادی کیا کہیں۔ نہیں، بڈھی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ کھلا ہوا دروازہ اور خالی بستر اس بات کا گواہ ہے کہ کہاں ہے وہ۔ کہیں اسے ہمارا پتہ تو نہیں چل گیا؟ اور یقیناً مائی کا بابا ہوگا۔ واش روم چیک کرو، امانت، اور اسے قابو کرو۔ ایک اور آواز گونجی جس میں یقین تھا۔ دیا کو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ برآمدے کے ستون کے پاس کھڑا ہوا آدمی اس آواز پہ چونکنا انداز میں آگے بڑھا تھا۔ اس کا رخ واش روم کی سمت تھا۔ دیا کے دماغ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں کام کیا۔ اس نے تیزی سے اپنے دفاع کے لیے کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ چاول پکانے کی بھاری ڈوئی کچن کے سلیب پہ پڑی نظر آئی۔ اس نے وہی اٹھا لی اور محتاط سے انداز میں دروازے کی اوٹ میں ہو کر کھڑی ہو گئی۔
واش روم کو خالی پا کر ڈھونڈنے والا اسی سمت آیا تھا۔ دیا نے دردراتے دل کے ساتھ ڈوئی پہ اپنے کانپتے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور جس پل وہ لمبا آدمی اپنی جونک میں اندر آیا، دیا نے پوری قوت سے ڈوئی گھمائی اور اس پہ وار کیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے ہرگز خود کو ان کے ہتھے نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ اس پل اس کے خوف پہ وحشت کا احساس غالب آ گیا تھا۔ آنے والے نقاب پوش کو شاید کسی بھی عام فرد سے ایسی چابک دستی اور پلاننگ کی توقع نہیں تھی۔ جب ہی کچھ پل کو مبہوت رہ گیا، نقاب اس کے چہرے سے ہٹ گیا تھا اور اس کی پیشانی سے بہتا ہوا خون اس کے چہرے کے بعد گردن اور دامن کو رنگین کرتا چلا گیا۔ دیا نے دوبارہ اس پہ حملہ کرنا چاہا، مگر تب تک وہ اس سکتے سے باہر نکل کر مہلزات بکتے ہوئے ایک دم اس پہ جھپٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی تحویل میں جاتی اور وہ اسے کوئی نقصان پہنچاتا، ایک بھاری بھرکم دبنگ آواز نے فی الفور مداخلت کی تھی۔ امانت، اسے چھوڑ! دیا نے چونک کر سر گھمایا۔ بھاری تن و توش کا وہ طویل القامت نقاب پوش اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں کہ دیا ایک نگاہ ڈال کر ہی دہل گئی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے میرا حشر… تم باہر چل کر گاڑی میں بیٹھو، ہم ابھی آ رہے ہیں، اس لمبے آدمی نے کہا، جبکہ اس کا زخمی ساتھی کچھ خفا خفا سا اسے تکنے لگا تھا۔ دیا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور ہراساں و وحشت زدہ سی بیٹھی دادی سے لپٹ گئی۔ وہ یوں ساکن تھی جیسے خوف اور صدمے سے قوت گویائی چھین لی ہو۔ تم سب واپس چلو، اس لمبے سرخ آنکھوں والے نے اندر آ کر حکم دیا۔ وہ غالباً ان کا سرگنا تھا۔ الماری اور ٹرنکوں وغیرہ میں سونا نقدی کو تلاشتے ہنگامہ مچانے والا اور دادی پہ گن تانے کھڑا نقاب پوش ششدر رہ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم… ڈونٹ وری، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اپنی بات کے اہتمام پہ اس نے دیا کو سلگتی آنکھوں سے دیکھا۔ دیا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور دادی کچھ سمجھتی، اس لمبے آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بے دردی سے دیا کو اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ کا گلا بے ہوشی کی دوا میں بھیگے رومال نے اس کے چہرے کے نزدیک آتے ہی گھونٹ دیا تھا۔ اس کے بعد دیا کو لگا تھا ہر شے پہ اندھیرے مسلط ہو گئے ہوں۔ رات بھر گرنے والی اوس میں بھیگی سڑک پہ گاڑی کی لائنیں پڑی تو شفاف بوندیں روشنی سے منعکس ہو کر جگمگا اٹھیں۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے درخت بھی یوں ساکن تھے جیسے پتھرا گئے ہوں۔ جیپ میں بیٹھے چاروں نفوس بے حد خاموش تھے۔ تینوں کے چہروں پر ابھی تک سیاہ نقاب تھے۔ وہ چاروں ہی طویل قامت اور بھاری جسامت کے مالک تھے، مگر جو ان سب سے لمبا تھا وہ اس وقت پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ رائفل اس کی گود میں تھی اور داہنے پہلو میں بھی بیٹھی دیا ابھی تک بے سدھ تھی۔ یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا جو پہلی مرتبہ کسی گھر سے مال چوری کرنے کی بجائے اس گھر کی عزت چرا لایا تھا، اور ان کے سرغنہ نے ایسا کیوں کیا تھا یہ نہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا جیپ ڈرائیو کرتا حسام جانتا تھا، نہ زخمی ہونے والا امانت، اور نہ ہی اس کی مرہم پٹی کرتا ہوا راجو۔ تینوں بے حد خاموش اور خفا تھے۔ خاموش تو چوتھا لمبے قد والا بھی تھا، مگر وہ خفا نہیں، مضطرب تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں گاہے بگاہے بے ہوش پڑی دیا کی سمت اٹھتیں اور وہ جیسے ہر مرتبہ پہلے سے بڑھ کر مضطرب ہو جاتا۔ وہ خود پہ حیران تھا، اپنی ہار پہ ششدر تھا۔ وہ لڑکی بے حد پرکشش تھی، اس کی بڑی بڑی خوابناک آنکھیں تھیں اور تراشیدہ لبوں کی رنگت یاقوت کی طرح تھی۔ اس کے کھڑے ہونے بیٹھنے کے انداز میں ایک انوکھا سا وقار تھا۔ وہ کتنی فرصت سے اسے سوچ رہا تھا، محض چند لمحے لگے تھے اور اس کے دل پہ واردات ہو گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ چھینتا آیا تھا، لوٹتا آیا تھا، کیسے لمحوں میں لٹ گیا تھا۔ امانت کو اسی نے کسی دوسرے فرد کی تلاش میں بھیجا تھا۔ اندر بیٹھی عورت کے لیے 2 بندے کافی تھے۔ جب ہی وہ احتیاطاً امانت کے ساتھ ہو لیا، وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت بے حد محتاط اور چونکنا رہنے کا عادی تھا۔ اس کی اسی سوجھ بوجھ کے باعث وہ کبھی پولیس کے ہتھے نہیں لگے تھے۔ امانت کو واش روم کی سمت جاتے دیکھ کر اس نے کچن کا رخ کیا تھا۔
کچن کے آگے سے گزرتے اسے کھڑکی کی جالی سے اندر جاتی روشنی میں لہراتا آنچل اور لمبی چوٹی نظر آئی تھی۔ وہ وہیں تھم گیا۔ وہ لڑکی ترچھی زاویے سے کھڑی تھی، پھر اس کے دیکھتے اس نے ڈوئی اٹھائی تھی۔ وہ لازمی اس کی حکمت عملی پر غور کرتا اور اس سمت آتے امانت کو خبردار کرتا اگر جو اس کے حواس اس کے ساتھ رہے ہوتے۔ چٹکی ہوئی چاندنی جیسا روپ رکھنے والی اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو پہلی نگاہ میں اس کی سدھ بدھ چھین کے لے گیا تھا؟ وہ قطعی سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی حسین لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں۔ اس کی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین، طرح دار اور فیشنیبل حسینائیں آئی تھیں، مگر وہ ہمیشہ بے نیاز رہا تھا۔ اس کے ساتھی وقت گزاری کو عورتوں کی صحبت اختیار کرتے اور اسے دعوت دیتے، مگر وہ ہر بار منع کر دیتا۔ مگر اب اس کے وہی ساتھی جو عورت سے اس کی بیزاری اور کریز سے آگاہ تھے، اس فیصلے کے پیچھے محرک سوچ رہے تھے۔ مال تو تم نے اٹھانے نہیں دیا، اس لڑکی کو اٹھا لانے کی کیا تو تم بتانا پسند کرو گے مستقیم؟ راجو کاٹ دار نظروں اور تیز لہجے میں بولا۔ اگلے ڈاکے میں اپنا حصہ نہیں لوں گا، وہ مال سب میں تقسیم ہوگا سوائے میرے، مستقیم نے ایک دم فیصلہ سنا دیا۔ راجو نے ہونٹ بھینچ کر خود کو بہت گری ہوئی سطحی بات کرنے سے روکا۔ وہ اس وقت مستقیم کو طیش دلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے غصے کی خوفناکی سے آگاہ تھا، پھر وہ ان کا سرگنا بھی تھا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مستقیم نے گن سائڈ پہ رکھ کر چہرے میں بندھا رومال اتار دیا، اپنے سر کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سہلایا، پھر بڑی ہوئی شیف کو کھجاتے ہوئے ایک بار پھر بے ہوش دیا کو دیکھنے لگا۔ اب کی مرتبہ اس کی نگاہ میں پہلے کا سا تفکر نہیں بلکہ ایک انوکھی چمک تھی، جسے اس کے ساتھیوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ آج وہ ہر طرح انہیں حیران کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ طویل سفر کا اختتام جس جگہ پہ جا کے ہوا وہ ایک بے حد ویران علاقہ تھا، جہاں دور دور آبادی اور زیروح کا نام و نشان بھی نہ ملتا تھا۔ ایک طویل قطع زمین جس پہ آگے لاتعداد درختوں اور جھاڑیوں نے اسے جنگل کا روپ دے ڈالا تھا۔ جیپ وہیں آ کے تھم گئی تھی۔ کھٹاک کھٹاک دروازے کھلے اور شفق کی لالی سے طلوع ہوتے سورج کے ساتھ وہ چاروں بھی جیپ سے نکلے۔ اس سیاپے کا کیا کرنا ہے؟ کہو تو واپسی پہ ندی میں پھینک آؤں؟ راجو کا اشارہ ہنوز بے ہوش دیا کی جانب تھا، لہجہ خار کھایا ہوا تھا۔ وہ جو واضح کرتا تھا کہ اس کا موڈ ابھی درست نہیں ہوا۔ خلیفہ نے پلٹ کر سرد مگر تادیبی نظروں سے راجو کو دیکھا تھا۔ وہ ایک دم ہونٹ بھینچ گیا۔ ایسی تادیبی نظروں کا مطلب تھا اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ وہ سب ہی مستقیم کی اس نظر سے خائف رہا کرتے تھے۔ مستقیم نے اس موڈ کے ساتھ آگے بڑھ کر کھلے دروازے سے جھک کر دیا کو احتیاط اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ امانت کے ساتھ ساتھ حسام اور راجو کو بھی گویا سانپ سونگھ لیا تھا۔ وہ برسوں قبل کا وہ واقعہ ابھی تک نہیں بھولے تھے جب سائمہ بائی نے جو اس پہ دل و جان سے فدا ہو گئی تھی، اسے اپنے دام میں پھانسنے کی کوشش کی۔ ناکام ہو کر ایک رات جب ان کے ہاں عیش و طرب کی محفل عروج پہ تھی، سائمہ رقص کرتے ہوئے بڑھ کر مستقیم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کی سیٹیوں اور کہکوں کا گلا اس وقت گھٹ گیا تھا جب مستقیم نے سائمہ کو ایک جھٹکے سے الگ کر کے ایک زناٹے دار تمانچے سے اس کے حواس ٹھکانے لگائے تھے۔ یہ تھپڑ آئندہ بھی تمہیں میرے قریب آنے سے روکتا رہے گا۔ ہر کوئی نفس کا اتنا غلام نہیں ہوتا کہ تم جیسی عورتوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے۔ ایک لفظ پھٹکار کر کہتا وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا اور اپنے پیچھے سناٹے چھوڑ گیا تھا۔ سائمہ وہاں موجود دیگر لوگوں کی دلجوئی اور ہمدردی کے باوجود بھڑک رہی تھی اور وہ محفل بدمزگی کے باعث یوں ہی ختم کر دی گئی۔ راجو بعد میں مستقیم پہ بہت خفا بھی ہوا تھا۔ مستقیم نے جھک کر دیا کو احتیاط اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ کیا کرو گے اس لڑکی کا؟ وہ امانت کے ہمراہ درختوں اور کانٹے دار جھاڑیوں سے بچتا ہوا جنگل عبور کر رہا تھا جب امانت نے اچانک سوال کیا۔ وہ چونکا، پھر مسکرایا۔ اسے تمہاری بھابھی بنانے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ یہ تم سب کے لیے قابل احترام ہے، باقیوں کو بھی بتا دینا۔
اس نے اپنی بات مکمل کی اور جنگل کے وسط میں درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی اپنی رہائش گاہ کے بند دروازے کو کھول کر اندر چلا گیا۔ امانت حیرت اور غیر یقینی سے وہیں ساخت کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کتنی دیر تک لیٹے ہوئے غائب دماغی کی کیفیت میں ماحول کی اجنبیت کو تکتی رہی۔ اسے قطعی یاد نہ آ سکا وہ کہاں ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے حفیظ سی حرکت دے کر چہرے کو گھمایا۔ وہ سنگل نواری پلنگ تھا جس پہ گلابی پھولوں والی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اسی بستر پہ وہ چت لیٹی تھی۔ کمر کی دیواروں حتیٰ کہ چھت پہ بھی سفید رنگ پھیرا گیا تھا جو کہیں کہیں سے اکھڑ چکا تھا اور اس کے پیچھے پلسٹر کی بجائے لکڑی کے مضبوط تختے کیلوں کی مدد سے جڑے نظر آتے تھے۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ دروازے کے ساتھ درمیانے سائز کی میز پر ایک ٹرے رکھی تھی جسے سفید رومال سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس پہ اس کی نگاہ ٹھہرتی۔ اس کے حواس جاگے تو یادداشت کے پردے میں وہ دھندلے سے عکس لہرا گئے۔ وہ دھیرے دھیرے سہمی مگر خود پہ بیت جانے والی قیامت سے آگاہ ہوئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت اور بے بسی کے احساس سمیت نمی بھی تیزی سے پھیلی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب گیا کہ اس کا دوپٹہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے سراسیمگی کے عالم میں خود کو سمیٹا اور خوفزدہ نگاہوں کو دوپٹے کی تلاش میں دہرایا جو اسے پلنگ کے سرہانے پڑا نظر آ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر دوپٹہ اٹھایا اور خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا، پھر بستر سے اتر کر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ یقیناً باہر سے بند تھا۔ جسے کھٹکھٹاتے اور مسلسل پکارتے وہ ہچکیوں سے رونا شروع کر چکی تھی، اور جب اس کا گلا مسلسل چیخنے اور رونے سے چھل گیا تب اس نے اس روح میں اترتے سناٹوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کے پیچھے ہٹتی، ہلکے سے کھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ وہی طویل قامت تھا جس کی آنکھوں میں ایک نگاہ ڈال کر وہ سہم گئی تھی۔ اس پل بھی اسے دیکھ کر خائف ہو گئی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جو کسی کے گھر میں بنا اجازت گھس جائے لوگ اسے ڈاکو کہتے ہیں۔ ہاں، نام میرا مستقیم ہے۔ کیوں لایا ہوں کا جواب ہے شاید تم اچھی لگی مجھے۔ وہ اطمینان و سکون سے کہتا مبہم سا مسکرایا اور پلنگ پہ ٹک کر پھر سے اسے بغور تکنے کا مشغل فرمانے لگا۔ کیا شاہانہ انداز گفتگو تھا۔ دیا کے اندر غیظ و غضب اور اشتعال کی ایک زوردار لہر اٹھی۔ گھٹیا خبیث انسان، تم جیسوں کو تو لفظ عزت و حرمت کے لہجے بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ نفس کے اگر اتنے ہی غلام ہو تو پھر کسی ایسی جگہ کا در کھٹکھٹایا ہوتا جہاں تم جیسے لوگ اپنی ہوس پوری کرنے جاتے ہیں۔ بے بسی اور لاچاری کی انتہاؤں پہ پہنچ کر وہ چیخ پڑی تھی، جبکہ دوسری طرف اسی درجہ اطمینان کی کیفیت تھی۔ مگر مجھے کوئی ایسی ویسی نہیں، ایک شریف زادی چاہیے تھی۔ اطمینان رکھو، میں شادی کروں گا تم سے۔ اس نے دیا کو مطمئن کیا مگر اسے تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی تم پہ، 2 کے انسان، اوقات ہے کیا تمہاری؟ اس نے ڈٹائی کے اعلی مظاہرے نے دیا کا دماغ سلگا دیا تھا۔ مستقیم کو خود پہ ضبط کرنا پڑا۔ احساس توہین نے اس کا چہرہ ایک دم سرخ کر ڈالا تھا۔ دیکھو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ جو بھی ہو، تم سے مطلب، بس مجھے واپس چھوڑ کے آؤ۔ وہ جواباً پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ واپسی کو بھول جاؤ۔ مستقیم ایک مرتبہ جس چیز کو نگاہ بھر کے دیکھ لے، جس چیز کی انجانے میں بھی خواہش کر لے، وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ دیا کے اعصاب پہ کوئی بم سا پھٹا تھا، مگر وہ خود کو اس لمحے کمزور ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے واپس چھوڑ آؤ، مگر تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ دیا کے انداز میں تنبیہ تھی جسے محسوس کر کے مستقیم مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی ہی تھی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی بات پہ مسکرا دے۔ دیا نے اس کی مسکان کو سمجھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ مستقیم اپنی جگہ سے اٹھا اور نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر اضطراب کی کیفیت میں غیر شعوری طور پر الٹے قدموں پیچھے ہٹتی دیوار سے جا
لگی۔ اب اس کے اور مستقیم کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ سانس روکے آنکھیں پھیلائے ساکن سی بے بسی سے اسے تکنے لگی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کل کی ایپیسوڈ دھماکے دار ہونے والی ہے۔ کل کی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔